اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، احمد شیر معلم اردو نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر گزشتہ لیکچر کا دوسرا حصہ ہے جو تلخیص نگاری کے عنوان سے دیا گیا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، پہلے حصے میں نے تلخیص نگاری کی تعریف، تلخیص نگاری کے اصول اور تلخیص نگاری کا طریقہ کار بیان کیا تھا۔ اس حصے میں تلخیص نگاری کی عملی مشق ہم کریں گے اور اس حصے میں آپ کو یہ سمجھایا جائے گا کہ کسی بھی اہم نقطے کو کس طرح سے نکالا جاتا ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کو بتایا تھا تلخیص کا مطلب کسی بات یا مفہوم کو مختصراً آسان اور سادہ الفاظ میں بیان کرنا ہوتا ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اصول کیا ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ میں نے پہلے حصے میں بیان کر دیا ہے۔ تو اس حصے میں صرف اور صرف عملی مشق اور اہم نکات کس طرح سے اخذ کیے جاتے ہیں اور کس طرح سے ان کو بیان کیا جاتا ہے یہ بتایا جائے گا۔ تو عملی مشق کے لیے مشق برائے تلخیص میں پہلا جملہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ارشد پرویز کسی دوست کی راز کی بات ظاہر نہیں کرتا۔ اس کا اگر ہم مرکزی نقطہ دیکھیں تو وہ ہے رازداری۔ وہ کیا ہے؟ رازداری ہے۔ اب اس کی اگر ہم تلخیص اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، تو اس اپنے الفاظ میں ہم کس طرح سے بیان کریں گے کہ ارشد پرویز رازدار دوست ہے۔ لو جی، یہ اس کی تلخیص ہوگی، اسی نقطے کو ہم نے اس میں بیان کر دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس مال و دولت اور روپے پیسے کی ریل پیل ہے ان کا فرض ہے کہ وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور حاجت مندوں کی مدد کریں۔ اس میں مرکزی نقطہ کیا نکلا ہے؟ دولت مندوں کا امیروں کی مدد کرنا فرض ہے، یہ یعنی غریبوں کی مدد امیروں کا فرض ہے، یہ ہمارے پاس مرکزی نقطہ ہے۔ اب اسی نقطے کو ہم نے اپنے الفاظ میں کس طرح سے بیان کریں گے؟ امیروں کا فرض ہے کہ وہ ناداروں کی مدد کریں۔ لو جی، یہ اس کی تلخیص ہوگی۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ جملہ کتنا بڑا ہے اور ہم نے تلخیص کتنے الفاظ میں بیان کی ہے، اور اسی وسیع مفہوم کو ہم نے اپنے الفاظ میں مختصر کر کے سادہ انداز میں بیان کر دیا ہے۔ تلخیص کی شرائط پر پورا اترتا جملہ۔ اگلا جملہ، انسان ایک ایسی ہستی بنایا گیا ہے جس کی فطرت میں آزادی اور خود مختاری رکھی گئی ہے۔ اب اس میں مرکزی نقطہ کیا نکلا کہ انسان فطرتاً آزاد ہے، انسان فطرتاً آزاد ہے، یہ مرکزی نقطہ ہے۔ اب اسی نقطے کو ہم نے اپنے الفاظ میں کس طرح سے بیان کرنا ہے؟ انسان فطرتاً آزاد اور خود مختار ہے۔ اسی مفہوم کو، اسی جملے کو جو کہ بڑا جملہ تھا، اس کو ہم نے محض چند الفاظ پر مشتمل جملہ بنا دیا ہے، اور اسی اپنے نقطے کو جو اس سے نکالا گیا تھا اسی کو ہم نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تلخیص کا فن ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہم نے تلخیص نگاری کرنی ہوتی ہے۔ اب ذرا اگلے جملے کی طرف آئیں۔ لوگ وقت کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ انسان کے ہاتھ میں اصل دولت وقت بھی ہے۔ اب اس میں مرکزی نقطہ کیا نکلا ہے؟ اس میں مرکزی نقطہ نکلا ہے کہ انسان کی اصل دولت وقت ہے، انسان کی اصل دولت وقت ہے۔ اب اسی مرکزی نقطے کو اب ہم نے اسی مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کر دینا ہے۔ کیسے کریں گے؟ وقت انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ وہی جملہ ہم نے اپنے نقطے میں لیا، ایک نقطہ بنایا، اسی نقطے کو ہم نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، تو وہ اختصار کے ساتھ وہ تلخیص بن گئی۔ اب ہم اگلے جملے کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے عوام کی غالب تعداد بلا شبہ لا دین عناصر
اور پاکستان دشمن قوتوں سے خائف نہیں ہے اور ملک کی بقا، سالمیت، قومی یکجہتی اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ لو جی، مرکزی نقطہ کیا ہے کہ ہمارے عوام بے خوف اور ملکی سالمیت پر قربان ہو سکتے ہیں۔ یہ مرکزی نقطہ ہے۔ اب اسی نقطے کو ہم نے اس جو جملہ ہے، اسی مفہوم کو ہم نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا، نقطہ ہم نے نکال لیا، اب ہم نے اس کا مفہوم بنانا ہے اور اسے اپنے الفاظ میں مختصراً بیان کر دینا ہے۔ ہمارے عوام دشمن قوتوں سے بے خوف اور ملکی سلامتی اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ہر قربانی دے سکتے ہیں۔ وہی عزیز طلباء و طالبات جملہ تھا، ہم نے اس کا پہلے نقطہ نکالا، وہ نقطہ ہم نے یہاں پر بیان کیا، اسی نقطے کو ہم نے اپنے الفاظ میں مفہوم بنا کر بیان کر دیا، وہ تلخیص بن گئی۔ اب ہم آتے ہیں اگلے جملے کی طرف۔ تعلیمی پستی کے یوں تو بہت سے اسباب ہیں اور ان کی تفصیل کے لیے دفتر درکار ہے، لیکن میرے خیال میں گرتے ہوئے معیار تعلیم کا بنیادی سبب اور اصل وجہ تعلیم کے لیے مثبت منصوبہ بندی کا فقدان ہے۔ اس کا سب سے پہلا نقطہ ہم نے نکالنا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ ہمارے پاس کیا ہے؟ مرکزی نقطہ جو ہم نے نکالا وہ یہ ہے کہ معیار تعلیم کی پستی کا بڑا سبب مثبت منصوبہ بندی کی کمی ہے۔ اسی نقطے کو ہم نے اس مفہوم کے مطابق بیان کر دینا ہے۔ اب یہاں پر ہم لکھیں گے تعلیمی پستی کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب تعلیم کے لیے مثبت منصوبہ بندی کی کمی ہے۔ لو جی، یہ اس کی تلخیص بن گئی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم آتے ہیں جملے کو ہم نے کس طرح سے جملے کی تلخیص کس طرح سے عبارت کی تلخیص، جملے کی تلخیص میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ جملے کی تلخیص ہم کس طرح سے کرتے ہیں۔ اب جملے سے عبارت کی تلخیص ہم کس طرح سے کریں گے وہ ہم اس مشق میں بیان کروں گا، میں اس حصے میں بیان کروں گا۔ یہ حصہ آپ کی پیراگراف کی تلخیص پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں بیان کیا جائے گا کہ آپ نے پیراگراف کی تلخیص کے نکات کس طرح سے بنانے ہیں اور ان کو بھی کس طرح سے تلخیص کرنا ہے، اور تلخیص کا طریقہ کار جو ہے وہ عملی طور پر عملی مثال کے ساتھ میں نے یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ تو ہم جملہ پڑھتے ہیں، جملہ نہیں بلکہ ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ ہم عبارت پڑھتے ہیں کہ عبارت کتنی ہے اور اس عبارت کی تلخیص ہم نے کس طرح سے کرنی ہے۔ تو عبارت ہے کہ موجودہ دور میں یوں تو ہزارہا مسائل ایسے ہیں جن کا تسلی بخش اور کسی قدر کار آمد حل تلاش نہیں کیا جا سکا، لیکن اب اس میں سب سے پہلا نقطہ نکلا، اسی سے ہم نے نقطہ نکالا، موجودہ دور کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ لو جی، یہ پہلا نقطہ نکل آیا۔ لیکن دو مسائل ایسے ہیں جو دنیا بھر کے سائنسدانوں کی توجہ کا خاص مرکز بنے ہوئے۔ لو جی، دوسرا نقطہ نکل آیا، سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز دو مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ خلا کی تحقیق اور دوسرے سیاروں تک پہنچنے کی کوشش ہے۔ انسان جاننا چاہتا ہے کہ ہماری اس زمین سے پرے کون کون سی دنیائیں آباد یا غیر آباد ہیں۔ اگر ضرورت پڑے تو انسان زمین کو چھوڑ کر کسی دنیا میں آسانی سے پناہ لے سکتا ہے۔ اب یہیں سے نقطہ نکلتا ہے، پہلا جو مسئلہ ہے وہ انسان کی سیاروں تک رسائی کا وقت ضرورت، وہ وہاں جا کر پناہ لے سکے۔ ہم نے اس پورے جو ہم نے بات پڑھی ہے اس کا ایک مرکزی نقطہ ہم نے یہاں نکال لیا۔ اس کے بعد ہے جی دوسرا مسئلہ قطعی داخلی نوعیت کا ہے۔ قطعی داخلی نوعیت کا یعنی وہ دنیا کا ہی ہے، دنیا میں موجود پایا جاتا ہے، یعنی کرۂ ارض پر رہتے ہوئے ہم اپنے لیے کس قدر مزید آسانیاں باہم پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا سے بھوک، جہالت، افلاس اور امراض کا خاتمہ کرنے کے لیے ابھی ہمیں کن کن مراحل سے گزرنا ہے، اور وہ کون سے طریقے ہیں جن کی مدد سے بنی ہوئے انسان خوشگوار، محفوظ اور آرام دہ زندگی گزار سکتا ہے۔ اس سے جو نقطہ نکلا ہے اسی بات سے وہ یہ نکلا ہے کہ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے دنیا سے بھوک، جہالت، غربت اور بیماریوں کا خاتمہ کرنا، تاکہ انسان ان مسائل کی
ان مسائل کے عدم کے باوجود، ان مسائل کے عدم دستیابی سے ایک خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ یہ نقطہ میں نے یہاں پر بیان کر دیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کرۂ ارض کا داخلی مسئلہ، یعنی دوسرا مسئلہ، خارجی مسئلے کی نسبت کہیں زیادہ مشکل اور اہم ہے۔ چاند یا مشتری پر کوئی اسٹیشن قائم کرنا آسان ہے، لیکن دنیا سے افلاس اور امراض کا خاتمہ کرنا سخت دشوار اور بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ حضرت طلباء طالبات، اب اسی پوری جو بات کا لب لباب ہے وہ یہ بنا کہ دوسرا مسئلہ پہلے کی نسبت زیادہ اہم اور بے حد مشکل ہے۔ لو جی، یہ آپ کے پاس اب پوائنٹس آ گئے، یہ آپ کے پاس وہ مرکزی نکات آئے ہیں جو ہم نے اس پورے پیراگراف سے اخذ کیے ہیں۔ اب انہی مرکزی نکات کی مدد سے ہم تلخیص کر لیں گے، ان کو مربوط و مرتب کر کے لکھ کر ہم کیا کریں گے، اس کو تلخیص شدہ عبارت بنا لیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم لکھیں گے تلخیص شدہ عبارت۔ سب سے پہلے کیا لکھیں گے، تلخیص شدہ عبارت کی ہیڈنگ دینی ہے۔ اس کے بعد اسی نقطے سے شروع ہونا ہے اور بتدریج ان نکات کو پیراگراف کی شکل دے دیں گے۔ موجودہ دور میں بے شمار مسائل کا سامنا ہے، مگر دو مسائل ایسے ہیں جن پر سائنسدان زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ یہی نکات میں لکھا ہے اور میں اپنے مفہوم میں بیان کروں۔ پہلا، انسان کی سیاروں تک رسائی ہے تاکہ وقت ضرورت وہ وہاں بنا لے سکے، اور دوسرا، دنیا سے بھوک، جہالت، غربت اور بیماریوں کا خاتمہ کیسے کیا جائے تاکہ انسان خوشحال زندگی بسر کر سکے۔ مگر دوسرا مسئلہ پہلے مسئلے کی نسبت زیادہ اہم اور بے حد مشکل ہے۔ لو جی، یہی نکات تھے۔ ان نکات کو میں نے کیا کیا، بتدریج سے مراد کس طرح سے ان کو میں نے ترتیب دے کر لکھا تھا، انہی جو نکات ہیں ان کو ویسے ہی میں نے مربوط کر کے بتدریج پیراگراف کی شکل میں بیان کر دیا اور آسان الفاظ میں بیان کر دیا اور مختصر کر کے بیان کر دیا۔ یہ آپ کی تلخیص بن گئی۔ اب عزیز طلباء و طالبات، اس کا عنوان ہم کیا دیں گے، اس کے عنوان ایک سے زائد ہو سکتے ہیں۔ دور حاضر کے مسائل، یا ہم کہہ سکتے ہیں دور حاضر کے اہم مسائل۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے اور انسان کا بنیادی مسئلہ، یہ دو عنوان اس کو دیے جا سکتے ہیں۔ یا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں سائنسدانوں کی توجہ طلب مسائل، سائنسدانوں کی توجہ طلب مسائل۔ جی، تو عزیز طلباء و طالبات، اس عبارت کے جو اصل عبارت ہے اس کے کل الفاظ 162 بنی اور تلخیص شدہ الفاظ ہیں وہ 54 ہیں، یعنی 1/3 تلخیص کی جو شرط تھی وہ ہم نے پوری کر دی کہ ہم نے کل عبارت کا تیسرا حصہ اہم نکات کی مدد سے یہاں پر بیان کر دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا آج آپ کا عملی حصہ جس میں آپ کو عملی طور پر تلخیص کے فن سے روشناس کرنا تھا اور تلخیص کے فن کو سمجھانا مقصود تھا۔ امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی مدد سے تلخیص جو کرنا ہے وہ آسان ہو جائے گی اور آپ اپنی مدد آپ کے تحت تلخیص کرنے لگ جائیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، تلخیص اس وقت تک نہیں آتی جب تک آپ عملی مشق نہیں کریں گے۔ عملی مشق کے لیے آپ بار بار ان جملوں کو دیکھیں۔ میں نے جس طرح سے ان جملوں کو، آپ بھی مختلف بڑے بڑے جملے لیں، ان کو پہلے ان کے مرکزی نکات نکالیں اور اس کے بعد ان کا مفہوم بیان کریں مختصر الفاظ میں۔ اسی طرح پھر آپ جب بڑا کوئی عبارت آپ کے سامنے آئے گی تو ان کے نکات نکالنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور انہیں نکات کی مدد سے آپ تلخیص کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام